فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ناکام طلبہ کے لیے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 24 مئی تا 1 جون منعقد ہوں گے۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن شروتی اوجھا کے مطابق فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات روزانہ 2 سیشن میں منعقد ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کے لیے صبح 9 تا 12 بجے دن اور سیکنڈ ایئر کے لیے دوپہر 2:30 بجے سے شام 5:30 بجے امتحان رہے گا۔ 24 مئی کو سیکنڈ لینگویج پیپر اور 1 پیپر 2 کا امتحان رہے گا۔ 25 مئی کو انگلش، 27 مئی کو میتھس، باٹنی، پولیٹیکل سائنس، 28 مئی میتھس پیپر 2B، 1B، زولوجی، ہسٹری، 29 مئی فزکس، اکنامکس، 30 مئی کیمسٹری، کامرس، 31 مئی پبلک ایڈمنسٹریشن برج کورس میتھس اور 1 جون کو ماڈرن لینگویج اور جیوگرافی کے امتحانات ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 3 جون تا 7 جون 2 علیحدہ سیشن میں منعقد ہوں گے۔ انوائرمنٹل ایجوکیشن امتحان 11 جون اور ایتھکس اینڈ ہیومن ویلیوز امتحان 12 جون کو منعقد ہوگا۔ امیدوار 25 اپریل تا 2 مئی امتحانات کی فیس اپنے متعلقہ کالجز میں جمع کرائیں۔ SSC پبلک امتحانات 2024 کے نتائج 30 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ انٹرمیڈیٹ پبلک امتحانات کے نتائج کی جرائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری محکمہ تعلیم بی وینکٹیشم نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے 30 اپریل کو SSC پبلک امتحانات کے نتائج جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ آف گورنمنٹ امتحانات کی طرف سے جوابی بیاضیات کی جانچ پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے اور نتائج کی پروسیسنگ کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ 18 مارچ سے 2 اپریل تک 2676 مراکز میں منعقد ہونے والے SSC کے امتحانات میں جملہ 5,08,385 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان میں ڈور ٹو ڈور مہم چلائی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی پارٹی کارپوریٹر اور مجلسی پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکنوں کے ساتھ گولکنڈہ ماڈل اسکول، تکٹ بولیتا، نیبوگنٹا، ہیراخانہ مین روڈ اور سب لین میں مہم چلائی اور مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے ووٹ مانگی اور عوام سے اپیل کی کہ مجلس کے حق میں ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب بنائیں اور مجلس کو مضبوط کریں۔ یاد رہے کہ حیدرآباد میں 13 مئی کو پولنگ شیڈیول ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری بنڈی سنجے کمار نے حلقہ لوک سبھا کریم نگر سے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ بنڈی سنجے نے صبح مندر میں خصوصی پوجا بھی کی تھی۔ بعد ازاں وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس گئے اور اپنی ماں اور خاندان کے دیگر ارکان کا آشیرواد لیا۔ وہاں سے وہ کریم نگر ریٹرننگ آفس پہنچے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بنڈی سنجے کے ساتھ ریٹرننگ آفس گئے اور وہاں پر بنڈی سنجے نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس دوران ایک روڈ شو بھی نکالا گیا تھا۔ مجلس بچاؤ تحریک MBT نے لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حیدرآباد لوک سبھا نشست سے پارٹی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کے مقابلے کرنے کے بارے میں پائے جانے والے تجسس کو ختم کر دیا۔ صدر پارٹی مجید اللہ خان فرحت نے یہ واضح کر دیا کہ فرقہ پرست قوتوں کو شکست دینے کے مقصد سے پارٹی نے جاریہ لوک سبھا انتخابات میں مقابلے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں پارٹی سربراہ نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کے متقاضی ہیں
کہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے ملت کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اگر مجلس بچاؤ تحریک حیدرآباد لوک سبھا حلقے سے مقابلہ کرتی ہے تو ہمارے امیدوار کو بآسانی 1.5 لاکھ تا 2 لاکھ ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ سیکولر ووٹ منتشر ہوں اور بی جے پی کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ملت کے مفاد میں ہم نے انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد، جنہوں نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی یاقوتپورہ سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں صرف 878 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی، پارلیمانی انتخابات میں بھی وہ حیدرآباد سے مقابلہ کرنے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کا بلاواسطہ اشارہ بھی دیا تھا۔ مجلس بچاؤ تحریک کی تاریخ ہے کہ ہم قربانیاں دیتے آئے۔ مرحوم غازی ملت امان اللہ خان صاحب نے اپنی ساری زندگی ملت کے مفادات کے لیے قربانی دی، اور آج مجلس بچاؤ تحریک اور تمام ذمہ داران محبان مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیے ہے کہ موجودہ حالات میں جو ملک میں حالات ہے اور بالخصوص حیدرآباد میں مسلمانوں کی رائے کو منتشر نہ کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے تحریک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برق کی زد میں آ گئے تھے اہل چمن، ہم نے اپنے آشیانے کو آگے سامنے کر دیا۔ تحریک اس پارلیمنٹ کے انتخابات میں کوئی حصے داری نہیں کرے گی، اس لیے کہ کسی فرد اور خاندان کے لیے نہیں بلکہ ملت کے مفادات کے لیے ہم قربانی دے رہے۔ اور یہ تحریک کے مخالفین بھی بہتر جانتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن کے جو نتائج ہے اور تحریک کے جو ووٹ بینک مسلسل تحریک کو جو ملت کی تائید ہے کہ اگر حیدرآباد کے پرانے شہر میں خدمات انجام دینے والے ایک عہدیدار کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تلنگانہ حکومت نے ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے آئی پی ایس کا تبادلہ کر دیا ہے، اور مرکزی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری شانتی کماری کو ہدایت بھی دی کہ ڈی سی پی ساؤتھ زون کا جائزہ فوری طور پر کسی اور عہدیدار کے حوالے کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ڈی سی پی ساؤتھ زون کو لوک سبھا انتخابات کے اختتام تک انتخابات سے متعلق کام تفویض نہیں کیا جانا چاہیے، انہیں ڈی جی پی آفس سے اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر کانگریس اور دیگر کی الیکشن کمیشن سے شکایت کے مسئلے پر تلنگانہ کی سابق گورنر و جنوبی چنئی سے بی جے پی امیدوار تمیلی سائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم نے کسی بھی برادری، کسی مذہب کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ترجیح غریبوں کو ہونی چاہیے۔ انہوں نے اقلیتوں کے طرز زندگی کو بہتر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم کی اسکیمیں ترقی میں شامل ہیں۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، کسی کو بھی اس سے باہر نہیں کیا گیا۔ پچھلے 50 سالوں سے تقریباً نصف صدی سے کانگریس نے اس ملک پر حکومت کی۔ انہوں نے اقلیتوں کو کیا حیثیت دی؟ اقلیتوں کو انہوں نے صرف ووٹ بینک کے طور پر رکھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے انہیں تمام اسکیمیں فراہم کیا، یہاں تک کہ ہمارے اقلیتی بھائی اور بہنیں بھی بی جے پی کو ووٹ دے رہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بی جے پی یا پی ایم سے الگ ہیں۔ اپوزیشن سماج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کی تصدیق کی گئی۔ شہر کے ہوٹوار علاقے میں واقع محکمہ مویشی پروری کے علاقائی پولٹری فارم کی مرغیوں کے نمونوں کو بھوپال میں واقع سرکاری لیبارٹری میں جانچ سے معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ جس علاقے میں انفیکشن کی تصدیق کی گئی وہاں سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں مرغیوں، انڈے اور ان سے متعلق دیگر مصنوعات کی خرید و فروخت اور ٹرانسپورٹنگ پر فوری اثر سے پابندی عائد کی گئی۔ رانچی کے ڈپٹی کمشنر راہل کمار سنہا نے ریپڈ ریسپانس ٹیم تشکیل دی ہے اور ہر ایک ٹیم میں ویٹرنری عہدیداروں اور ملازمین کی تقرری کی گئی۔ تقرر شدہ عہدیداروں اور ملازمین کو ضلع مویشی پروری کے عہدیداروں اور معاون ڈائریکٹر پولٹری علاقائی پولٹری فارم ہوٹوار رانچی سے تال میل قائم کرتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ایکشن پلان کے تحت RRT کی جانب سے علاقائی پولٹری فارم ہوٹوار کے بقایا بچے مرغوں کو قتل کرنے، سائنسی طریقے سے تصفیہ اور اس کے بعد متاثرہ علاقے کی سائنسی طریقے سے مکمل تطہیر اور انفیکشن
इन्फेक्शन से पाक करने का काम किया जाना है। एक्शन प्लान के तहत अब एपी सेंटर से 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी परवरी से मुतल्लिक सर्वे किया जा रहा है ताकि इंतजामी सतह पर मुर्गों के बारे में फैसला लिया जा सके। मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी नायब सदर जमीयतुल उलमा हिंद के सानिहा इर्तिहाल पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उनके चले जाने से इल्मी व मिली दुनिया में जो खला पैदा हो गया है उसका पुर होना मुश्किल नजर आता है। मौलाना मदनी ने जवान जो इन दिनों राब्ता आलम इस्लामी के सुप्रीम काउंसिल के एक अहम इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरबिया के दारुल हुकूमत रियाज में है, अपने एक ताज़ियती बयान में कहा है कि ये मेरे लिए बहुत दुख की घड़ी है। मौलाना की रहलत से दिल को शदीद धक्का लगा है। उनके चले जाने से इल्मी व मिली दुनिया में जो खला पैदा हो गया है उसका पुर होना मुश्किल नजर आता है। वो अपनी सादगी, मुनकसरुल मिजाजी, मिलनसारी और इंसानियत नवाजी की वजह से हर तबके के लोगों में मकबूल थे। वो इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शुक्र फारूकी के पोते और मनाजिर इस्लाम मौलाना अब्दुल सलाम फारूकी के जानशीन और उनकी रिवायतों के अमीन और पासबान की हैसियत से मारूफ थे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को हो रही और इसकी इंतखाबी मुहिम का शोर थम गया है। इसी के साथ तीसरे मरहले की तैयारी भी शुरू हो गई, मगर इस तैयारी के आगाज पर ही कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खौफ से कांप रहे, वो जानते हैं कि वो ये इलेक्शन हारने वाले हैं, इसलिए वो झूठ बोल रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी शिकस्त के खौफ से कांप रहे, इसलिए वो एक के बाद एक झूठ बोल रहे। वो जानते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों के नहीं अरबपतियों के लीडर हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आइन की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है। समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को हिदायत की कि वो अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए सार्फिन के हुसूल को फौरी तौर पर रोक दे। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड्स जारी करने से भी रोक दिया है। ताहम बैंक अपने मौजूदा सार्फिन को खिदमात फराहम करता रहेगा, बशमूल उसके क्रेडिट कार्ड के सार्फिन। कोटक महिंद्रा को मौजूदा खिदमात जारी रखने की इजाजत दी गई है। बताया गया है कि आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नुकाए से रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैलेंजेस को दरपेश बंदिशों के पेश नजर मरकजी बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर नए ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन के अलावा नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। आरबीआई के हुक्म में कहा गया कि बैंक जरूरी ऑपरेशनल लचक पैदा करने में मादी तौर पर कमजोर पाया गया है, क्योंकि उसकी तरक्की के मुताबिक आईटी सिस्टम और कंट्रोल बनाने में नाकामी है। मरकजी बैंक ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक पर कारोबारी पाबंदियां सार्फिन के मुफाद में और किसी भी मुमकिना तवील बंदिश को रोकने के लिए लगाई गई हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक को इसके आईटी रिस्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में मुसलसिल 2 सालों तक कमी का अंदाजा लगाया गया, जो कि रेगुलेटरी रहनुमा खतूत के तहत जरूरियात के बरअक्स है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.